اللہ اکبر، کھانا بھی لینا ہے تو دیکھو کسی طرح تو بندہ کسی طریقے سے لے لیتا۔ نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے رستہ باہر نکلا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور ہر ملک کے آدمی یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ راستے کے بارے میں گیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کسی نے کوئی بھی معلومات لینی ہو تو ہر زبان میں یہاں پہ بندہ ملتا ہے۔ اور یہاں سے نمازی زراعت کنگ فہد گیٹ سے باہر یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے، یہ بلڈنگ نشاندہی، اور اس طرف یہ شوٹر ہے، یہ 114 نمبر گیٹ مسجد عبداللہ کا، اور سامنے جو آپ کو یہ تیر کا نشان ملک عبدالعزیز یعنی کہ جو عبدالعزیز گیٹ ہے وہ اس جانب ہے، سامنے کلاک ٹاور کے، اور تیر اس طرف جا رہا ہے۔ یہ باب العمرہ گیٹ یہ سامنے جو آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے اس کو مکہ ٹاور بولتے تھے کلاک ٹاور سے پہلے، یعنی کہ ابھی تو اس طرف کلاک ٹاور بن گیا، اس سے پہلے یہ مکہ ٹاور اس کو بولتے تھے، اور یہیں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے 3 نمبر حمام ہے، اور یہ آزاد روڈ جو آئسبان آزاد روڈ پہ رہتے ہیں، اور 3 نمبر حمام کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ، اور یہاں سے رستہ اوپر جا رہا ہے، اور یہاں پہ کافی تعداد میں کھانا بانٹا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں، تقریباً عصر کے بعد 10 11 12 بجے تک بہت ساری تعداد میں کھانا بانٹا جاتا ہے، اور یہ سب سے قریب حرم شریف کی طرف رستہ ہے، جو کہ آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوں گے۔ اس جانب سامنے فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ فرسٹ فلور پہ رش ہے۔ ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، یعنی کہ نیچے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں پہ صفائی چل رہی ہے، گرمی کافی زیادہ ہے یہاں کا جو ٹمپریچر ہے۔ خانہ کعبہ شریف کا جو حجر اسود والا کونا سامنے آ کر آئسمان ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت مناظر ہے، یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم تیرے پیارے گھر کو اس ٹائم دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو جلد اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، اور پیارے محبوب کا ماشاءاللہ حاجیوں کے قافلے نماز عصر کے بعد آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں، اور یہ وہ پہاڑ ہے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس پہاڑ کے اوپر کھڑے یہ سامنے دیکھیں، یہ بھی سکرین لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پورا حرم کا نقشہ اور جو رستے باہر سے آ رہے ہیں ان کی معلومات ہے۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے ابراہیم خلیل روڈ، اس طرف آزاد روڈ، کلاک ٹاور کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف جو رستہ ہے، اور اوپر یہ سامنے لکھا ہے مسجد الحرم روڈ، یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے، اور یہ جبل عمر والی سائڈ جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں دیکھیں چھوٹے گیٹ بھی اوپر ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ یعنی کہ جو 1 نمبر گیٹ ہے، اور یہ سامنے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں، اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نئے آنے والے عمران چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی، حرم شریف کی زیارت کر سکیں۔ آج ہے یوم الجمعہ، ابھی ریڈی ہو گئے ہیں، آپ چلیں گے انشاءاللہ نماز جمعہ کے لیے، کیونکہ نماز جمعہ سے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے یہاں سے نکلیں گے، اور انشاءاللہ آرام سے حرم شریف میں پہنچ جائیں گے۔ جمعہ والے دن بہت لیٹ اٹھتے ہیں، کیونکہ 5-6 دن 4:30-5 بجے اٹھتے ہیں، اور جمعے والے دن ریلیکس ہوتے ہیں کہ آج انشاءاللہ 5-5:15 بجے اٹھیں گے، نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر سو جائیں گے، پھر 10:30-11 بجے اٹھیں گے۔ ہم ناشتہ صبح نہیں کرتے ہیں جمعے والے دن۔ جمعے والے دن ناشتہ ہم تقریباً جمعہ پڑھنے کے بعد کرتے ہیں، کیونکہ لنچ جو ہے وہ غائب کر دیتے ہیں، دوپہر کا کھانا،
اور ابھی چلتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے انشاءاللہ جمعے کے لیے، اور جمعے کے بعد انشاءاللہ آپ کو حرم شریف کی اپڈیٹ دیں گے اور خانہ کعبہ شریف کی زیارت کروائیں گے۔ تو ویڈیو کو پوری دیکھنا اور ویڈیو کو آگے بھی لازم شیئر کرنا کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ یہاں سے سیدھے نماز جمعہ کے لیے یہ راستہ جا رہا ہے حرم شریف کی جانب، اور یہاں پہ دیکھیں نفق کے اندر بہت کم گاڑیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ مین راستہ ہے، لیکن یہاں پہ رش کیوں کم ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جن کے پاس پرمٹ ہے وہی مکہ کے اندر موجود ہیں۔ باقی جتنے بھی یہاں کے رہنے والے ہیں یا باہر سے آئے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ ٹوٹل یہاں سے نکال دیے گئے ہیں۔ مکہ کے اندر وہی بندے اس ٹائم موجود ہیں جن کے پاس پرمٹ ہے مکہ دخول کا، یعنی کہ مکہ انٹری کا۔ باقی جتنے بھی ہیں سارے یہاں سے باہر نکال دیے گئے ہیں۔ اور یہ جو راستہ جس پہ میں جا رہا ہوں، جس پہ یعنی کہ حج سے پہلے، یعنی 18 اپریل سے پہلے یہاں پہ 1 منٹ کے لیے یہ نفق خالی نہیں ہوتی تھی، دیکھیں۔ اور اب اس کے اندر وہی گاڑی ایک آدھی موجود ہے، وہی بندہ موجود ہے، وہی گاڑی لے کے آ جا رہا ہے جس کے پاس پرمٹ ہے۔ اور ابھی چلتے ہیں حرم شریف کی جانب۔ گرمی آج بھی کافی زیادہ ہے۔ میں اپنے روم سے نکلا ہوں، روم سے 1 منٹ کے بعد میں نفق کے اندر آ گیا ہوں۔ جو 1 منٹ میں نے دھوپ پہ گزارا ہے، وہاں سے مجھے لگا کہ جو آج کا یہاں کا ٹمپریچر ہے وہ کافی ہائی ہے، اور آگے اور بھی ہائی ہونے والا ہے۔ یعنی کہ ابھی 9:30 کا ٹائم ہے، تو 9:30 پونے 10، اور آگے جو ہے اس سے زیادہ اور گرمی بڑھے گی۔ یعنی کہ جو پورا دن آج کا ہے موسم بالکل صاف ہے، گرمی عروج کی ہوگی۔ سے نفق سے باہر نکلے، یہ سامنے راستہ اتر رہا غزہ پارکنگ کی جانب، اور اس طرف ہے کلاک تعبیر۔ اور یہاں پہ تقریباً 4 روڈ ہے۔ ایک روڈ اس طرف جا رہا ہے غزہ کی جانب، یعنی کہ جس طرف غزہ کبری ہے، ایک ساتھ سیدھا انٹر ہو رہا ہے غزہ پارکنگ کی جانب، اور ایک اس طرف جا رہا ہے مس ویلا والی سائڈ پہ، اور ایک کنگ آف آرٹ۔ یہ مین راستہ جو غزہ پارکنگ کی طرف اترتا ہے، اور سامنے آپ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں پیلی اور وائٹ گرین، یہ حاجیوں کو لے کر آئی ہیں نماز جمعہ کے لیے۔ اور اب جو رش ہے ماشاءاللہ وہ کافی آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ ابھی جا رہے ہیں حرم شریف کی جانب، اور ہائی سبان بہت ساری تعداد میں شروع میں، یعنی کہ جیسے باہر سے فلائٹیں آئی ہیں تو وہ مدینہ گئی ہیں۔ 18 اپریل کو پہلی فلائٹ آئی تھی پاکستان سے، اس کے بعد جتنی بھی فلائٹیں آئی ہیں تقریباً 70% مدینہ گئی ہیں، اور 30% یہاں پہ مکہ کے اندر آئی ہیں۔ اور جو 30% مکہ کے اندر آئی ہیں وہ سب سے زیادہ جو میں نے حاجی دیکھے ہیں وہ انڈین دیکھے اس دفعہ۔ اور 2-3 دن سے میں پاکستانی دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جو مدینہ سے اب مکہ کی جانب آ رہے ہیں۔ اب آسا آسا رش کافی دیکھنے کو ملے گا یہاں پہ، اور جو اگلے تقریباً 21-22 دن باقی ہیں اس کے اندر یہ جتنا حرم شریف باہر والا اندر والا جتنی پارکنگ ہے، یہ غزہ پارکنگ، وبلجن والی سائڈ، آزاد روڈ والی سائڈ، جبل کعبہ والی سائڈ، وہ جیسے جیسے یعنی کہ حج قریب ہوگا آپ کو حاجی سبحان وہاں پہ بہت ساری تعداد میں دیکھنے کو ملیں گے۔ یعنی کہ حرم کے باہر اتنے زیادہ ہوں گے۔ رستے بنائے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ لوہے کی دیواریں بنا کر 6 رستے ہیں جہاں سے حاجی سبحان انٹر ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے آپ اس طرف سے حرم شریف طرف انٹر ہو گئے تو یہاں تک یہ لاسٹ ہے، یعنی کہ یہاں پہ 5 رستے ختم ہو جاتے ہیں، اور آگے ایک رستہ کھلا بنا دیا گیا ہے۔ اور یہ 2 سائڈ ہے، یعنی کہ ایک یہ حاجیوں کے لیے، ایک اس طرف سے لیبر کی ہے جو لیبر انٹر ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں C4 C3 C2 C1، یعنی کہ یہ بھی رستوں کے نام ہیں۔ اور یہ سایہ بنا دیا گیا ہے غزہ پارکنگ اندر، بہت زیادہ سایہ بنا دیا ہے حاجیوں کے لیے، کہ اس طرف یہ غزہ پارکنگ کافی بڑی ہے اور رش بھی اس طرف کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ابھی حاجی صاحب بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جو بزرگ حاجی ہیں وہ زیادہ رش کے اندر نہیں جاتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوشش ہوتی ہے جہاں پہ کھلی جگہ ملے بیٹھنے کے لیے وہیں بیٹھ کے نماز ادا کی جائے، چاہے نماز فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب عشاء یا جمعہ ہو۔ تو بزرگ جو حاجی صاحب نے رش کے اندر زیادہ نہیں جاتے ہیں، بہت کم جاتے ہیں، جہاں سایہ ملتا ہے، جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ویسے آج کل رش نظر کم آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے جو انٹری بند ہے، یعنی کہ دوسرے شہروں سے یہاں پہ حاجی صاحب نمازی زراعت نہیں آ رہے، نہیں تو نارمل یہاں پہ دوسرے شہروں سے، ہر شہر سے گاڑیاں آتی ہے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے، یعنی کہ مدینہ سے بھی گاڑیاں یہاں پہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتی ہیں، اور مکہ سے مدینہ بھی جاتی ہیں۔ اور یہ ڈیلی بیس پہ 2-3-4 گاڑیاں آ رہی ہیں جو کہ فری پانی پلاتی ہیں، اور شام کو یہاں پہ کھانا بھی تقسیم ہوتا ہے۔ یہ جو نماز کے لیے نیو ایریا بنایا وہاں سے حاجی صاحب داخل ہو رہے ہیں اور جائیں گے مسجد عبداللہ کی جانب، یعنی کہ جتنے بھی نمازی حضرات ہیں جنہوں نے نماز جمعہ پڑھنا ہے وہ اس طرف سے جا رہے ہیں۔ یہ پانی یہ حاجیوں کو مل رہا ہے، یعنی کہ 4 رستوں پہ بہت ساری تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، اور ہر رستے کے اوپر 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جو کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے ہیں۔
پانی بانٹ رہی ہیں. پانی بہت ضروری ہے یہاں پہ، جتنا پانی پئیں گے آپ کے لیے اتنا اچھا ہے، کیونکہ گرمی یہاں پہ کافی زیادہ ہے، تو پانی جو ہے آپ کو لازم پینا چاہیے جتنا آپ پی سکتے ہو، یعنی کہ اپنی مقدار سے تھوڑا زیادہ ہی پئیں. اور کچھ اس طرح کا ویو ہے یہ سامنے کلاک ٹاور، اور یہ وہی رستے ہیں جہاں سے ہم ڈیلی بیس پہ حرم شریف تک داخل ہوتے ہیں جب ہم یہاں پہ ڈیوٹی پہ آتے ہیں. یہ والی سائڈ، اور یہ جتنے بھی بھائی یہاں پہ اس طرف نظر آ رہے ہیں یہ ٹوٹل نمازی حضرات ہیں، اور جنہوں نے طواف کرنا ہے اس طرف سے جا رہے ہیں جس طرف باب السلام گیٹ ہے، یعنی کہ وہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ وہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے. کچھ کنگ عبدالعزیز گیٹ 1 نمبر گیٹ اس کی طرف کلاک ٹاور کے بالکل سامنے، اور کچھ ہے جو باب السلام گیٹ ہے 19 نمبر گیٹ، وہاں سے داخل ہوں گے. یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں جو نمازی حضرات ہیں 164 نمبر گیٹ سے مسجد عبداللہ کے اندر. اور یہ مروہ پہاڑی، یعنی کہ اس کے ساتھ ساتھ رستہ ابھی یہاں سے رستہ کھول دیں گے باب الفتح گیٹ کی طرف، یعنی 1-2 دن کے اندر. مسجد عبداللہ کے اندر حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف خانہ کعبہ شریف ہے وہ والی سائڈ پہ، یعنی کہ آگے سے رستے ممکن بند ہو گئے، لیکن جو نمازی حضرات ہیں یہاں پہ نماز پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد پھر 122 23 24 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے جنہوں نے جس طرف دارالتوحید ہے حرم والے باہر سین کی طرف نکلنا ہے اس طرف آپ نکل سکتے ہیں. یہاں سامنے آپ کو آئس پند بیٹھے نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ نماز جمعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جنہوں نے باہر نکلنا ہے دارالتوحید کی طرف وہ نکلیں گے باہر، اور جنہوں نے واپس نکلنا ہے غزہ پارکنگ کی جانب وہ جس طرف سے آئے ہیں اسی طرف واپس نکل جائیں گے. جمعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولينا خادما. ابھی نماز جمعہ پڑھا گیا اور حاجی صاحبان اب واپس نکل رہے ہیں باہر. کچھ جائیں گے 114 نمبر گیٹ کی جانب، یعنی کہ جس طرف دارالتوحید ہے، اور کچھ حاجی صاحبان جائیں گے جس طرف غزہ پارکنگ ہے. حاجی صاحبان نماز جمعہ کے بعد واپس نکل رہے ہیں جس طرف دارالتوحید ہے 114 نمبر گیٹ کی طرف سے. 2 رستے کھلے ہوئے ہیں، ایک یہ سائڈ ہے جس طرف دارالتوحید ہے، اور ایک اس سائڈ ہے جس طرف حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آتے ہیں. حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے اس جانب، باب العمرہ گیٹ کی جانب، اور کچھ جو نمازی حضرات ہیں جنہوں نے واپس نکلنا ہے وہ نکل رہے ہیں جس طرف جبل کعبہ والی سائڈ ہے. صرف سامنے یہ کلاک ٹاور ہے، یہ 7 نمبر حمام ہے یہ عورتوں کے لیے، اور سامنے اس طرف آگے 8 نمبر حمام ہے مردوں کے لیے. اور یہ حاجی صاحبان باب العمرہ گیٹ کی طرف سے کچھ باہر آ رہے ہیں اور کچھ آ رہے ہیں یہاں سے، یعنی کہ 114 نمبر گیٹ ہے مسجد عبداللہ کا، وہاں سے. اب ماشاءاللہ رش جو ہے آہستہ آہستہ آپ کو ڈے بائی ڈے ڈیلی بڑھتا ہوا نظر آئے گا. گرمی کافی زیادہ ہوگی ہے، یہ دیکھیں دھوپ جہاں جہاں بڑھ رہی ہے وہاں ٹیلیں وہ بلڈنگیں چمک رہی ہیں. یہ بورڈز حرم کے اندر کافی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر کافی زیادہ معلومات ہے. اب دیکھیں تیر کا نشان ملک عبدالعزیز، یعنی کہ جو عبدالعزیز گیٹ ہے وہ اس جانب ہے، سامنے کلاک ٹاور کے، اور تیر اس طرف جا رہا ہے. یہ باب العمرہ گیٹ یہ سامنے اس طرف ہے، تیر سیدھا جا رہا ہے. اور یہ نیچے دیکھیں جو باب العمرہ گیٹ سے احرام میں انٹر ہونے والے ہیں وہ یہاں سے خانہ کعبہ شریف طرف جا رہے ہیں. یہ جتنے بھی حاجی صاحبان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نمازی حضرات یہ مسجد عبداللہ سے نکل رہے ہیں. 114 نمبر گیٹ، 116 نمبر گیٹ، 119 نمبر گیٹ اور 120 123 نمبر گیٹ، یہ گیٹ کھلے ہوئے ہیں اور وہیں سے نکل کے یہ باہر جا رہے ہیں. اور مجھے زیادہ تر یہاں پہ انڈین نظر آ رہے ہیں،
یعنی کہ سب سے زیادہ جو تعداد یعنی کہ اب تک میں نے حرم شریف کے اندر دیکھی ہے 2026 حج کے لیے، وہ انڈین ہی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ۔ اس ٹائم جس طرح بھی نظر جا رہی، لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان نظر آ رہے ہیں اور چھتریاں لی ہوئی ہیں۔ یہ حاجیوں کی کافی زیادہ اس میں سیفٹی ہے، کیونکہ گرمی جتنی زیادہ ہے، چھتریاں اور پانی کا زیادہ استعمال، یعنی کہ چھتریاں پاس ہونی چاہیے، سایہ لازم ہونا چاہیے، اور پانی جو ہے جتنا آپ پی سکتے ہیں اتنا یہاں پہ پینا چاہیے، کیونکہ پانی جتنی یہاں گرمی ہے تو پانی کا استعمال زیادہ۔ 71 72 اور 73 نمبر گیٹ سے جو نمازی رات فرسٹ فلور پہ جنہوں نے نماز جمعہ اندر ادا کی، وہ باہر نکل رہے ہیں دارالتوحید کی جانب۔ یہ سامنے دارالتوحید ہے بالکل اسی طرف، اور 74 نمبر گیٹ سے جو آئسبان سیکنڈ فلور پہ جنہوں نے نماز جمعہ ادا کی، وہ سامنے اس طرف سے باہر نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ سامنے یہاں سے اتر رہے ہیں، یعنی کہ یہاں سے وہ داخل ہوئے تھے 74 نمبر گیٹ سے، اور 78 نمبر گیٹ سے باہر نکل رہے ہیں، اور پنکھے چلا دیے گئے ہیں، اور ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار تھی، جہاں جہاں وہ ہوا جا رہی ہے وہ ایریا بالکل ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔ یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے رستہ باہر نکلا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور ہر ملک کے آدمی یہاں پہ چھوڑے ہوئے ہیں جو کہ حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ یہ جس ملک سے حاجی آتے ہیں ان کی جو زبان ہے، لینگویج ہے، وہ مختلف ہوتی ہے، تو ہر ملک کے یہاں پہ آدمی ہیں جو کہ حاجیوں کو رستے کے بارے میں، گیٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں، کہ کسی نے کوئی بھی معلومات لینی ہو تو ہر زبان میں یہاں پہ بندہ ملتا ہے۔ اور یہاں سے نمازی حضرات کنگ فہد گیٹ سے باہر آ رہے ہیں، یعنی کہ جو اندر خانہ کعبہ شریف طرف گئے تھے، وہ جو مین گیٹ ہے 6 نمبر حمام کے بالکل سامنے، اور 6 نمبر حمام ابراہیم خلیل روڈ کے بالکل ساتھ ہی ہے۔ سامنے یہ کنگ فہد گیٹ ہے، اور یہاں پہ دیکھیں حاجیوں کی سہولت کے لیے یہ سکرین لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر جو بھی رستے حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں اور جو خانہ کعبہ شریف کی طرف گیٹ اترتے ہیں، یا جتنے بھی چھوٹے گیٹ ہیں، باہر والا سین ہے، جتنے واش روم ہیں، ہر معلومات ہے۔ یہ جو بورڈز پڑے ان کے اوپر بھی، اور یہ سکرینیں لگی ہوئی ان کے اوپر بھی۔ اور رش دیکھیں ماشاءاللہ، حاجی صاحبان لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کے باہر والا یہ سین ہے، یعنی کہ جو حرم شریف کا باہر والا سین ہے، اور خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ بھی بہت زیادہ رش ہے ماشاءاللہ۔ کیا خوبصورت مناظر ہے، اور یہ جو مناظر ہے یہ روح کو سکون دیتے ہیں، کہ حرم شریف کے اندر اتنی دنیا دیکھ کر، اتنے لوگ دیکھ کر، اتنے حاجی صاحبان دیکھ کر، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لوگ ہیں اس بیت اللہ شریف کی جانب، بیت اللہ شریف کی محبت میں یہاں پہ حج عمرہ کے لیے آتے ہیں، پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھنے کے لیے، پیارے محبوب کے روزہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی، جتنے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو اللہ پاک جلد اس مقدس جان کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ بھی ان لوگوں کی طرح، یہ اللہ پاک کے مہمانوں کی طرح آپ بھی یہاں پہ آئیں اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ، اور اس مقدس جان کی، اس پیارے گھر کی زیارت کریں، اور اپنی فیملی، اپنے بچوں کے لیے، عالم السلام کے لیے، دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے لیے آپ دعائیں کریں۔ یہ سامنے جو آپ کو گھڑی نظر آ رہی ہے، اس کو مکہ ٹاور بولتے تھے کلاک ٹاور سے پہلے، یعنی کہ ابھی تو اس طرف کلاک ٹاور بن گیا، اس سے پہلے یہ مکہ ٹاور اس کو بولتے تھے، اور یہیں پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام کی مسجد بھی ہے، اور یہیں پہ سننے میں آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا، یعنی کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے۔ یہ سامنے 4 نمبر حمام ہے عورتوں کے لیے، اور یہ رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، یعنی کہ یہ پہلا رستہ ہے جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف نکلتا ہے۔ اگر آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو یہ پہلا رستہ حرم شریف کی طرف انٹر ہوتا ہے، اور یہاں پہ کافی تعداد میں کھانا بانٹا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں، تقریباً عصر کے بعد 10 11 12 بجے تک بہت ساری تعداد میں کھانا بانٹا جاتا ہے، اور یہ سب سے قریب حرم شریف کی طرف رستہ ہے۔ جو کہ آپ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوں گے، اس جانب سامنے 88 نمبر گیٹ ہے مسلح حرم کا۔ یہاں پہ حاجی صاحبان کبوتروں کو دانہ ڈال رہے ہیں، دیکھیں سامنے تصویریں بنا رہے ہیں ہاتھ کے اوپر دانہ رکھ کے۔
اور اس طرف یہاں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، فری کا کھانا تقسیم ہو رہا ہے، یہاں پہ حاجی صاحبان کھانا کھا رہے ہیں، آپ کسی بھی ٹائم مانگے تو آپ کو یہاں پہ کھانا ملے گا فری کا۔ اسی رستے کے اوپر آپ کو چھوٹے چھوٹے باکس ملیں گے جہاں سے آپ سمیں خرید سکتے ہیں حاجیوں کے لیے، اور ان باکسوں سے اگر آپ سمیں خریدتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑی سستی پڑیں گی، اور اگر آپ شاپ سے خریدتے ہیں تو آپ کو مہنگی ملیں گی۔ اور یہاں پہ جو زیادہ نیٹ ورک اچھا ہے وہ ایس ٹی سی ہے، اور اس کے بعد موبائلی۔ ایس ٹی سی کی سم تھوڑی مہنگی ملتی ہے، اور جو موبائلی کی ہوتی ہے وہ تھوڑی سستی ملتی ہے۔ موبائلی بھی ٹھیک ٹھاک چلتی ہے یہاں پہ، یعنی کہ 5G چلتی ہے۔ یہ سامنے موبائلی کا بکس پڑا ہوا ہے، اور اس جانب سامنے ایس ٹی سی کا تقریباً زیادہ موبائلی اور ایس ٹی سی ہیں، اور زین بھی ہے یہاں پہ، زین کا نیٹ ورک بھی ہے۔ موبائلی ایس ٹی سوا یعنی کہ ان سے زین کا سستا ہے، لیکن زین کی جو سروس ہے وہ زیادہ اتنی بلڈنگ اندر نہیں آتی ہے۔ ابراہیم خلیل روڈ کی جانب اس طرف شکا مکہ بلڈنگ ہے، اور اس طرف کلاک ٹاور ہے، اور یہاں سے بھی رستہ کلاک ٹاور کے اندر جاتا ہے۔ یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے کلاک ٹاور کی طرف۔ اور یہ سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، 1 نمبر گیٹ، جو حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آتے ہیں، یا جو حاجی صاحبان جس طرف موبل جن پارکنگ ہے، جس جانب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، وہ گھر مبارک ہے، رضا پارکنگ والی سائڈ حرم روڈ کی طرف سے آنے والے حاجی صاحبان، ان کو یہ قریب لگتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان وہاں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے انٹری بند ہوتی ہے۔ یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، یہ 24 گھنٹے آن رہتا ہے۔ حاجی صاحبان یہاں سے انٹر بھی ہوتے ہیں، اور یہاں سے حاجی صاحبان باہر بھی نکلتے ہیں۔ یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں کلاک ٹاور کی طرف، یعنی کلاک ٹاور کے اندر گراؤنڈ فلور پہ، اور یہ کلاک ٹاور کے بالکل سامنے اس جانب یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، کہ جو حاجی صاحبان یہاں طواف کے لیے آتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، ان کو یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ بالکل قریب ہے۔ آزاد روڈ والوں کو زیادہ قریب ہے جو آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ اوپر کلاک ٹاور ہے، اور نیچے یہاں دیکھیں بیسمنٹ کے اندر یہاں پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، یعنی کہ یہاں پہ ٹریفک، اور پوری بیسمنٹ کے اندر اسی طرح رستے ہیں 5-6، جو کہ کچھ باہر نکلتے ہیں آزاد روڈ کی طرف، کچھ عزیزیہ کی طرف، کچھ جبل کعبہ والی سائڈ، اور کچھ جو ہے وہ جس طرف حرم روڈ ہے، یعنی اس جانب بیسمنٹ کے اندر سامنے بالکل اس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، اور یہاں سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آ رہا ہے۔ ابھی اندر چلتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ سامنے 3 نمبر حمام ہے، اور یہ آزاد روڈ، جو عائشبان آزاد روڈ پہ رہتے ہیں، اور 3 نمبر حمام کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ، اور یہاں سے رستہ اوپر جا رہا جو عائشبان کپڑوں میں طواف کرنے والے خانہ کعبہ شریف کی طرف، یعنی کہ آزاد روڈ کے بالکل سامنے، یہاں سے سیدھے اوپر عائشبان جا رہے ہیں۔ فرسٹ فلور کے اوپر طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، ماشاءاللہ فرسٹ فلور پہ رش ہے۔ ابھی آپ کو لے کے چلتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، یعنی کہ نیچے خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہاں پہ صفائی چل رہی ہے، گرمی کافی زیادہ ہے، یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ تقریباً اس ٹائم 41 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ باہر جو ہے ہوا چل رہی ہلکی ہلکی اور گرم ہے، اور یہاں پہ دیکھیں یہ خوبصورت مناظر اس پیارے گھر کے، ماشاءاللہ کافی تعداد میں فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ طواف چل رہا ہے، جہاں جہاں سایہ وہاں پہ عائشبان موجود ہے۔ پیچھے دیکھیں، پیچھے بھی کافی زیادہ رش ہے، یہ فرسٹ فلور ہے، فرسٹ فلور کے اوپر سیکنڈ فلور ہے، اور سیکنڈ فلور کے اوپر چھت ہے، یعنی کہ لاسٹ پہ تو کوئی رش نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ دھوپ ہے، لیکن یہ 2 فلور ہے، یہاں پہ عائشبان کافی تعداد میں موجود ہیں۔ اور یہ سامنے گرین لائٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے۔ ایک نشاندہی جو مین ہے حجر اسود والی ہے، یعنی کہ حاجیوں کو نہیں پتہ چلتا کہ کس طرف سے طواف شروع ہوتا ہے، اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے سامنے، اور دوسری اس کی نشاندہی ہے صفا مروہ پہاڑی والی سائڈ، یعنی کہ صفا پہاڑی والی سائڈ، یعنی کہ یہیں پہ بالکل ساتھ ہی رستہ باہر نکلنا ہے صفا پہاڑی کی طرف، جہاں سے پہلا چکر شروع ہوتا ہے صفا سے مروہ کی جانب۔ یہاں دیکھیں سامنے خانہ کعبہ شریف کا جو حجر اسود والا کونا سامنے آ کر عائشبان ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اور یہ خوبصورت مناظر ہے، یہاں سے آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں۔ سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، خانہ کعبہ شریف کا دروازہ مبارک، اور نیچے گراؤنڈ فلور پہ اتنا رش نہیں ہے کہ گرمی کافی زیادہ، جہاں جہاں سایہ وہاں پہ عائشبان کھڑے ہوئے، اور میں نیچے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ اس لیے نہیں جا سکتا، میں نے پہنے ہوئے کپڑے، اور کپڑوں میں نیچے گراؤنڈ فلور پہ نہیں جانے دیتے ہیں۔
اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا گو، اللہ پاک آپ سب کو جلد اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کی اور پیارے محبوب کے روزہ رسول کی زیارت کروائے۔ آج جمعے کا دن ہے، آپ یعنی کہ ہائی صبح جمعہ پڑھ کر کافی تعداد میں واپس چلے گئے، گرمی بہت زیادہ اسی لیے۔ کیا دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سین کا باہر والا حصہ یعنی کہ خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے، جہاں جہاں دھوپ ہے وہاں پہ بہت کم ہائی صبح نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہ خالی جگہ ہی ہے۔ اور خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ قریب رش چل رہا ہے، یعنی کہ بہت مناسب رش ہے۔ فرسٹ فلور پہ سیکنڈ فلور پہ زیادہ رش ہے، یعنی کہ جہاں پہ سایہ ہے۔ اس طرف دیکھیں، یہ فرسٹ فلور ہے اور اوپر سیکنڈ فلور ہے، نیچے گراؤنڈ فلور پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہے۔ حجر اسود کے پاس کافی زیادہ رش ہے۔ یہاں پہ چل رہا طواف اور اس طرف چل رہی ہے صفائی، یہ ریڈ پٹی پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر اور اسی طرح حرم شریف کی صفائی ہوتی ہے، چاہے باہر والا سین ہو یا اندر خانہ کعبہ شریف کا گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور۔ یہاں حاجی سبحان بالکل حجر اسود کے سامنے والے کونے پہ کھڑے ہو کر، یعنی کہ اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے اور اس جانب یہ گرین لائٹ ہے، یہ گرین لائٹ ہے اور اسی جانب سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، یعنی کہ حجر اسود والا کونا ہے۔ اور یہاں سے رستہ باہر نکلتا ہے صفا پہاڑی کی جانب فرسٹ فلور پہ، یعنی کہ جیسے آپ باہر نکلیں گے تو رائٹ سائڈ پہ اس طرف یہ صفا پہاڑی، لیکن یہاں پہ آپ صفا پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے، یہ حیثبان مروہ کی طرف سے آ رہے ہیں اور یہ سائڈ صفا پہاڑی والی ہے۔ یہاں سے آپ کو ٹوٹیوں سے زمزم دکھاتے ہیں کہ کیسے آٹومیٹکلی نکلتا ہے، کیسا اتارتے ہیں۔ بسم اللہ، ایسا کریں، ایسے ٹچ کروں گا چلنے شروع ہو گیا، یعنی زمزم نکل رہا ہے، ابھی ہٹا لیا ہے بند ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ کیسا الیکٹرک کام ہے، جدید ٹیکنالوجی۔ ہٹا لیا بند ہو گیا، جیسے ٹچ کریں گے آن ہو گیا، کیا بات ہے۔ اس طرف صفا پہاڑی ہے اور یہ حاجی اسبان صفا پہاڑی سے آ رہے مروہ کی جانب، اور یہ جو گرین لائٹ ہے یہاں سے جو مرد حضرات ہے ان کو بھاگ کے گزرنا ہوتا ہے۔ اور یہ سیکنڈ فلور ہے، یعنی فرسٹ فلور پہ صفا مروہ پہاڑی کی زیارت بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ صفا مروہ بھی یعنی کہ صفا پہاڑی کا جو رستہ وہ بھی بہت آسان ہے کہ آپ جیسے ہی خانہ کعبہ شریف سے باہر نکلیں گے، جو حتیم والا اور خانہ کعبہ شریف دروازہ مارگ والا کونا ہے وہاں بالکل اس کے سامنے رستہ جو باہر نکلتا ہے باب الفتح گیٹ کے رائٹ سائڈ سے، تو وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ جاتا ہے، اور یہ سیکنڈ فلور یعنی کہ جو گرین لائٹ کے ساتھ رستہ ہے وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ یہاں پہ آئیں گے۔ اور جتنے بھی یہاں سے رستے باہر نکلنے کے لیے خروج یعنی کہ خروج باہر نکلے کو بولتے ہیں، وہ یہاں پہ ہے، یہاں سے نکل سکتے ہیں۔ اب ہم 16 نمبر گیٹ سے باہر نکلے، جو صفا پہاڑی والا بالکل رائٹ سائڈ والا کون ہے، یہ بلڈنگ اسی کے اندر لفٹ بھی ہے جو کہ اسبان ریڈیو کی مدد سے آتے ہیں، وہ لفٹ سے جاتے ہیں اوپر۔ اب جو گرمی کے یہاں سے آپ کو دکھاتے ہیں سامنے یہ حیثبان جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف باب السلام گیٹ سے گزر کر، اور یہ جو لفٹیں لگی ہوئی حیثبان یہاں سے جو ریڈیو کی مدد سے سیکنڈ فلور پہ جانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں۔ اور یہ بورڈ رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی آپ دیکھیں یہ تیر کس طرف جا رہا ہے، فرسٹ فلور مطاف ایریا، یعنی کہ یہاں سے آپ انٹر ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نیچے پریئر ایریا وہ نیچے گراؤنڈ فلور سے، اور یہ نیچے جو گاڑیوں پہ حیثبان یہاں پہ طواف کرتے ہیں وہ اوپر جائیں گے، یعنی کہ جو صفا پہاڑی کا لاسٹ ایریا وہاں پہ چھت پہ۔ یہ بلڈنگ صفا مروہ ہے، یعنی کہ یہ سائڈ صفا والی ہے کلاک ٹاور کے جو قریب ہے، اور جو یہ سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مروہ پہاڑی ہے۔ یہ سامنے ابو جہل حمام ہے، اور یہ رستہ باب السلام گیٹ کی طرف جا رہا ہے، یہ سامنے بورڈ لگا ہوا ہے 19 نمبر گیٹ ہے باب السلام گیٹ،
اور جو حاجی صاحبان یہاں سے جا رہے ہیں یہ جائیں گے سیدھے خانہ کعبہ شریف گراؤنڈ فلور پہ، یعنی کہ جو حجر اسود والا کونا ہے بالکل اس کے سامنے وہاں دروازہ کھلا ہوا ہے، وہاں سے انٹر ہوں گے۔ اگر وہاں دروازہ بند ہوا تو تھوڑا آگے جانے کے بعد کنگ عبدالعزیز گیٹ ہے، وہاں سے خانہ کعبہ شریف کی طرف انٹر ہوں گے۔ لیکن یہ رستہ بہت قریب ہے اور بہت آسان ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہاں سے جو حاجی صاحبان گزر رہے ہیں بالکل صفا پہاڑی کے قریب سے گزریں گے۔ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ میرا موبائل جو ہے نا وہ بار بار بند ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ کولنگ مانگ رہا ہے۔ کیمرہ جو آف ہو جاتا ہے ایک چابی سے دکھا دیتا ہے، اور یہ جو ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں چابی سے دکھاتا ہے، اور یہی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے کسی ٹھنڈے علاقے میں لے کے جا۔ پہلے موبائل ایک لیا تھا اور اتنا معلوم نہیں تھا کہ یہ جو موبائل ہے یہ اس طرح ہیٹ کرتے ہیں، گرم ہوتے ہیں۔ میں نے وہ چینج کیا کہ شاید وہ خراب ہے، تو یہ لیا۔ سیم اس کی بھی وہی عادت ہے کہ یہ بھی جیسے تھوڑا گرم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ہیٹ سے، سورج کی ہیٹ سے، تو یہ کیمرہ آف کر دیتا ہے۔ یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح 3 نمبر حمام ہے اس طرف سے، اور یہ 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ، اور اس طرف صفا مروہ بلڈنگ ہے، اور یہ سامنے 9 نمبر حمام جس کو ابو جہل حمام بولتے ہیں۔ اور یہ حاجی صاحبان جا رہے ہیں نیچے سے گراؤنڈ فلور سے باب السلام گیٹ کی جانب، جو احرام میں وہ جائیں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہاں سے کسی کو ویل لیے تو فری کی ویل چیئر مل جاتی ہے۔ یہ سامنے لوہے کا کولر پڑا ہوا، اور یہاں سے آپ جتنا چاہیں زمزم بھر کے لے کے جا سکتے ہیں۔ لوہے کے جہاں جہاں کولر پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کو تازہ زمزم ملے گا ٹھنڈا، اور یہاں سے آپ کو روکے گا بھی کوئی نہیں، یہاں سے آپ جتنا چاہیں بھر سکتے ہیں۔ لیکن جو چھوٹے کولر ہیں یہ جو سامنے پڑے ہوئے ہیں یہاں سے آپ زمزم بھریں گے تو آپ کو منع کیا جائے گا۔ اور یہ جو پیچھے آپ کو پارکنگ نظر آ رہی ہے یہ محبل جن پارکنگ ہے، اور یہ جو رستے آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں انہی رستوں سے تقریباً آج سے 6 7 سال 8 سال پہلے جو حاجی صاحبان پیدل مینا مزدلفہ جایا کرتے تھے ان کے لیے یہ قریب رستہ تھا۔ اور اس جانب جو سامنے لیگیج اسٹوریج سینٹر ہے، یہاں پہ آپ اپنا سامان وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں۔ اور یہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک جہاں پہ پیارے محبوب دنیا پہ تشریف لائے، یہ وہ والی سائیڈ ہے۔ ماشاءاللہ حاجیوں کے قافلے نماز عصر کے بعد آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ پہاڑ ہے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جس پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ یہ سامنے دیکھیں یہ بھی سکرین لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر پورا حرم کا نقشہ اور جو رستے باہر سے آ رہے ہیں ان کی معلومات ہے۔ یہ سامنے لکھا ہوا ہے ابراہیم خلیل روڈ، اس طرف آزاد روڈ، کلاک ٹاور کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف جو رستہ ہے، اور اوپر یہ سامنے لکھا ہے مسجد الحرم روڈ، یعنی کہ جس طرف غزہ پارکنگ ہے۔ اور یہ جبل عمر والی سائڈ جس طرف جہالت کے دور میں زندہ بیٹیاں دفن کی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد یہاں دیکھیں چھوٹے گیٹ بھی اوپر ہے، کنگ عبدالعزیز گیٹ، یعنی کہ جو 1 نمبر گیٹ ہے۔ اور یہ سامنے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ ہے، اور اوپر باب العمرہ گیٹ 40 نمبر، اور اس کے اوپر باب الفتح گیٹ 30 نمبر۔ اور اس سائڈ پہ یہ جو ایریا حرم بنا ہوا ہے، یعنی کہ جو نیو ایریا کھلا ہے وہ والی سائڈ ہے۔ یہ گرمی امتحان ہے، اور ان حاجیوں کے لیے امتحان ہے جن کی عمر 45 سے 50 سال ہے، یعنی کہ یہاں کا جو ٹمپریچر ہے وہ ہائی لیول پہ جاتا ہوا ہے، اور آگے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پہ اپنی حفاظت کے لیے بہت کچھ کرنا ہوگا، جس کے اندر ان کو اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ یہاں پہ بہت مشکل ہو گیا باہر نکلنا، اور لازم کہ حاجی یہاں پہ عبادت کے لیے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ قافلے آ رہے ہیں اب حاجیوں کے حرم شریف کی جانب، اور یہ ترکی سے، یعنی کہ ترکی قافلہ ہے۔ کچھ حاجی صاحبان اس طرف سے نکل رہے ہیں جن کی گاڑیاں اس طرف کھڑی ہیں، اور یہ ٹوٹل عزیزیہ کے ہوٹل ہیں جو سامنے لکھا ہوا عزیزیہ۔ اس سال پاکستانیوں کو رہائشیں زیادہ تر کہاں پہ ملی ہے، یعنی کہ جو 70% حاجی صاحبان حج کے لیے آ رہے ہیں 2026 اس میں، ان کو سب سے زیادہ رہائشیں عزیزیہ میں دے رہے ہیں، یعنی کہ جو عزیزیہ کے ہوٹل ہیں وہ تقریباً 89% 90% پاکستانیوں سے فل ہیں، یعنی کہ پاکستانیوں کو ٹوٹل رہائشیں جو ہیں وہ عزیزیہ دی گئی ہیں، اور بہت کم تعداد میں آئسمان ہیں جن کو جبل کعبہ اور غزہ والی سائڈ پہ حرم روڈ پہ ملی ہیں، کیونکہ جس ملک سے حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں آ رہے ہیں ان کو جو بڑے بڑے ایریے ہیں وہاں پہ دے رہے ہیں، جیسا پاکستانی ہیں تو پاکستانیوں کو عزیزیہ میں دے دی ہیں،
وہ ایریا کافی بڑا، اور وہاں پہ پاکستانی سارے جتنے بھی ہوٹل ہیں وہ پاکستانی ہیں. اور اسی طرح جو انڈین ہیں ان کو اپنا ایریا دے دیا گیا، یعنی کہ ان کا ایریا علیحدہ ہے جس کو خدائی بولتے ہیں، یعنی خدائی کے قریب وہ پورا جتنا بھی ایریا وہاں پہ انڈین ہے. اور اسی طرح جو یورپی ملکوں سے آ رہے ہیں ان کو ایک سیپریٹ ایریا وہاں پہ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ پہلے کی طرح ایسا نہیں ہے کہ وہیں پہ انڈین رہ رہے ہیں پاکستانی رہ رہے ہیں، بلڈنگ کے ساتھ بلڈنگ، یہ اتنا فرق وہ نہیں، اب ایریے بنا دیے گئے ہیں. اور اسی طرح جو یہاں پہ غدا پارکنگ ہے یا آزاد پارکنگ ہے جبل کعبہ والی سائڈ، اور جتنی بھی یہاں پہ پارکنگ ہے اس کے اندر بھی سیم اسی طرح کے مینیو بنا دیا ہے. یعنی کہ ایک طرف عزیزیہ گاڑیاں کھڑی ہیں، ایک طرف خدائی کی کھڑی ہیں، ایک طرف حوالی کی کھڑی ہیں. یعنی کہ جہاں جہاں ہوٹل ہیں زیادہ اور جہاں پہ زیادہ اسمان موجود ہیں اسی طرح ایریے بنا کر سیم علیحدہ علیحدہ ایریے بنا دیے. گاڑیاں بھی سیم اسی طرح، حاجیوں کے لیے آسانی ہو، حاجی صاحبان ایزیلی اپنی گاڑیوں کی طرف پہنچ سکیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی. کوئی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے دوسرے لوگ بھی ڈیلی خانہ کعبہ کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو سے کل ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.